بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تھوڑی آواز تیز کر دو، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر الہدا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ بلال بیتر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے. اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن کی توفیق عطا فرمائی ہے. جس آیت کریمہ میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت کی پاک کلام کے اندر جو آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر سب تو پہلے ایمان لے آنے والے لوگ نبی پاک کے صحابہ اور سب تو پہلے ہجرت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نال مدینہ طیبہ جانے والے آپ کے ساتھی انہاں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور جنہ نے مدینے کے اندر جڑے مکے کے لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے، انصار نے انہاں کی بڑی ہی مدد کی تھی. اللہ نے انہاں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے کہ ایسے لوگ جنہ نبی پاک نال ہجرت کی تھی اور مدینہ طیبہ گئے، میں انہاں تے راضی ہو گیا، انہاں مینوں راضی کر لیا. اور یہ سارے لوگ کامیاب نے، یہ سارے لوگ جنتی نے جڑے سب تو پہلے نبی پاک نال ہجرت کرنے والے اور نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے اللہ نے کامیاب ترین انہاں لوگوں کو آکھے آئے. اور سب تو پہلے ساری مکے دے اندروں سب تو پہلا اگر کسی بندے نے کلمہ پڑھیا سی، اس وقت کلمہ پڑھنے والے سب تو پہلے عظیم شخصیت خلیفہ امیر المؤمنین بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نا، ابو بکر میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا، میں اللہ کا
پیغمبر تے رسول بن کے آیا، میں ساری دنیا کے اندر آمینہ تے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں آخیا کہ سونے کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی پروف دیو تسی اللہ کے نبی ہو، بلکہ جیویں میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نے دل و تسلیم کر لیا، نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرا پیارا صدیق ہو گئے، او میرا پیارا صدیق ہے کہ جن نے قدم قدم تے میرے نال وفا کی، قدم قدم تے میرے نال ساتھ دیتا، قدم قدم تے میرے نال حضرت ابو بکر صدیق نے دکھ وندے، او پیارے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کے مطابق رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر نبیوں تو بعد پہلا نمبر اس کائنات کے اندر، اگر اس امت کے اندر نبیوں تو بعد پہلا اگر کسی انسان دا کسی شخصیت دا اللہ نے ذکر کیتا ہے تو پیارے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سچائی تے صداقت ورگی اللہ سانو بھی سچائی اور صداقت نصیب فرمائے۔ کس طرح میرے پیغمبر کا ساتھ دیتا اور رب کا قرآن اعلان کرتا ہے میرے ارتشان نے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے نے سونے اعلان کر دیو، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ اگر نبیوں تو بعد پہلا نمبر، نبیوں تو بعد کسی انسان دا پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق دائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون پیارے صدیق اکبر نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آقا نے سب تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے نبوت کا اعلان کیتا، آخیا ابو بکر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں منگی، کوئی معجزہ نہیں منگیا، بلکہ اسی طرح کلمہ پڑھ کے اللہ دے نبی دے غلام بن جاندے نے۔ کون پیارے صدیق اکبر نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اج مکے دے بازار اندر جا رہے ہیں، چوک دے اندر کچھ مشرکاں نے مکے دے گنڈیاں نے اللہ دے نبی دا گھیرا پا لیا، اج ایک بندہ اگے لگیا اللہ دے نبی دے گھر دے اندر صافا پا لیندا ہے، وٹ جارنے شروع کر دیندا ہے۔ کسی نے دسیا او ابو بکر تیرا یار ساتھی، تیرا پیغمبر، تیرا نبی، انہوں سارے مکے دے جڑے بدماش نے مشرک لوگ نے تیرے یار دے ویری تے دشمن بن گیا نے، گھیرا پا کے کھڑے نے، کوئی ادھروں گالا پیا کردا ہے، کوئی مندا پیا بولدا ہے، کئیاں نے گلیاں وچ ساپے پا لے نے، وٹ چاری جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر بیٹھے نے، چار پائی تے لیٹے نے، جدوں گل سنیے اپنی چادر بھی سیدھی نہیں کر دے، چادر گھسیٹ دیا اج ٹردیا آمینہ دے درے یتیم کو چلے جاندے نے۔ ان سارے دے اندر دھکے مار کے میرے پیغمبر دے اگے ہو جاندے نے، آندے نے مکے والے ہو اللہ دے نبی نو کلا نہ سمجھیا دے، میں ابو بکر صدیق جیوندا جاگدا، میں
اللہ دے نبی دا ساتھ دین والا، میں آپ دا قدم قدم تے ساتھی ابو بکر حالی زندہ وا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکے مار کے انہاں نوں سیڈا تے سٹ دیندے نے تے نال کی آندے نے اتاقت لو نار رجلن ای یقول ربی اللہ، اتاقت لو نار رجلن ای یقول ربی اللہ۔ اے مکے والے ہو، اس پیغمبر کا قصور اے وے، اس پیغمبر کا جرم اے وے، آمینہ تے لال علیہ السلام دا جرم تے قصور اے وے کہ اے تانوں اللہ دی دعوت دیندا ہے، اللہ دا پیغام سناوندا ہے، اللہ دی دعوت دیندا ہے، رب دی توحید دا اعلان کردا ہے۔ مکے والے ہو تاں تسی جانی دشمن بن گئے ہو۔ انہاں نے آکھیا اوے نو سارے نو چھڈ دیو، اینوں تے پہلو پڑھو جڑا ایدی حمایت دے اندر آ کے ساڈے درمیان اندر کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں سارے نے پڑھ لیا، ایسا مارنا شروع کر دیندے نے، اتنا شدید ماریا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاندے نے، زخم جسم تے آ جاندے نے، بے ہوشی دی حالت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو گھر دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر بھی بیت اللہ اندر چلے جاندے نے، حضرت ابو بکر صدیق گھر دے اندر نے، ادھر ماں آ جاندی ہے، باپ بھی سکا کول آ گیا، آ کے آندا ابو بکر سنا تیرا کی حال ہے؟ ماں پانی گلاس اندر لے آندی ہے پترا پانی پی تے تینوں ہوش آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اما مینوں اے تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟ واہ قربان جاواں ابو بکر صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں، تیرے محبت تے پیار تو صدقے جاواں، دعا کرو اللہ جتھے بھی میرے پیغمبر دا صدیق پیارا لیٹیا ہے اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ کون پیارا صدیق اکبر نے آندے نے امی اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟ اللہ اللہ ماں کہن لگی ہے پترا تیرا نبی تے صحیح سلامت ہوئے گا۔ آندے نے نہیں امی تسلی نہیں ہو رہی، انج کرو جا کے میرے نبی دا حال پوچھ کے آؤ۔ ماں دوڑی جاندی ہے، آ کے آندی سونیا ابو بکر تیرے تو بغیر پانی کوئی نہیں پیندا پیا، تیرے تو بغیر پانی نہیں پی رہا۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر نو کہہ دیو میں صحیح سلامت ہاں، مینوں کوئی نقصان نہیں پہنچیا۔ پھر ماں آ جاندی ہے، آندی ہے پترا تیرے پیغمبر نے پیغام بھیجیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اما مینوں تسلی نہیں ہو رہی، مینوں اس طرح چین نہیں آوندا پیا، میں تے آپ ہی جا کے اپنے نبی دا حال پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دے اندروں نکل پیندے نے، ٹردیاں آمینہ دے لال کول آ جاندے نے، آندے نے سونیا دسو تہاڈا کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے ابو بکر میں صحیح سلامت ہاں، اللہ نے مینوں شفاعت دے دتیاں نے۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا جنی دیر تک حال دریافت نہیں نہ کر دے اونی دیر تک انہاں نوں دلوں چین کوئی نہیں آوندا۔ اللہ اللہ ایویں تے رب نہیں آندا قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔
پھر کہہ دو سبحان اللہ. جنہوں نے قرآن دے نال پیار اچھی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں او میرے پیغمبر دا ساتھی, او میرے پیغمبر دا یار غار ساتھی ابو بکر صدیق عظمت کو قربان جاوا. ادھر سارے مکے والے کہن لگے نے او انج کابو نہیں جی ہوندا, انج کرو سارے مل کے پراپے گنڈا کریے کہ محمد تو جان کے چھڑائی جا سکتی ہے. اللہ اللہ. ادھروں سارے مکے دے مشرک دے چودھری جڑے نے کٹھے ہو جاندے نے, میرے پیغمبر کے خلاف میٹنگ کرتے ہیں, اپنا اجلاس انہیں کٹھا کر لیا. وچ انہاں دے شیطان پاپی بھی آ کے بیٹھ جاندا ہے, صوفی بن کے بیٹھ جاندا ہے, ہاتھ دے اندر تسبیح نے پڑھی ہے, چٹے رنگ دا سوٹ پہنے ہے, آ کے سامنے بیٹھ جاندا ہے. سارے اعلان کرتے ہیں, انہاں وچوں ایک کھڑا ہو جاندا ہے, آندا ہے اے تو جان اس طرح چھوٹ سکتی ہے, انج کرو سواری تے دیاں لتاں بھی بن دیو, اے بازو بھی بن دیو, جنگل دے اندر چھڈ دیو, جنگل دے درندے نوں کھا جان کے جان چھٹ جائے گی. کہن لگے نہیں نہیں, اے منن والے اننے زیادہ, جتھے بھی جائے گا اے پیچھے آ جان گے, اے رسیاں کھول دین گے. اللہ اللہ. ادھروں ایک کھڑا ہو جاندا ہے, آندا انج کرو اینو بند کمرے اندر اینو بند کر دیو, نہ تے روٹی دیو نہ اینو کھانا دیو, آپ ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا. کہنے لگے نہیں نہیں, اے تے اللہ تو سچا نبی ہے, منہ اقرار کر دیتا ہے اے تے سچا نبی ہے, سچا رسول ہے, اے تے آسمان تو بھی کھانے آ سکتے ہیں, اسی نو اے بند نہیں کر سکتے. ایک انہاں وچوں کھڑا ہو جاندا ہے, ابو جاگ اٹھ پیندا ہے, آندا میری تے رائے وے, او میری جڑی دل دی پڑاس اے وے, انج کرو اس پیغمبر دا جناب سرے تے کام ختم کر دیو, تلوار مار کے دی گردن اڑا دیو. اے شیطان اٹھ کے ابو جال نو تھاپڑا ماردا ہے, آندا جوانا بڑی گل کیتی ہو. شیطان جو سارے بیٹھے میں عرشاں تے رب بیٹھا ہے, اے اپنی جناب تدبیراں کر رہا میں, اپنی سوچاں دے اندر ڈوبے میں. رب آسماناں تے بیٹھ کے تدبیراں سوچے انہاں دیکھ رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے کچھ سوچ رہا میں کچھ سوچ رہا ہاں, اے مارن دے پروگرام بنا رہا میں بچاؤں دے پروگرام بنا رہا میں. اللہ فرماتے ہیں سونیا انج کرو جلدی جلدی جبریل جا کے میرے نبی کول میرا پیغام لے جاؤ, اج راتوں رات تساں مکہ چھڈ دینا ہے, مدینہ طیبہ چلے جانا ہے, ہجرت ادھر نو کرنی ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام رب دا لے آئے میں. اللہ فرماتے میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کو دعا کریے, اللہ میرے پیغمبر دا یار صدیق ہے, اللہ میرے پیغمبر دا سچا یار ابو بکر, اللہ قیامت دے دن ابو بکر دا سانو بھی ساتھی بنا دے. سبحان اللہ. جی دی عظمت دے اندر قرآن اتر رہا ہے, جنہ دی شان دے اندر قرآن اتر رہا ہے. فرمایا سونیا تانوں مارن دے نہ پروگرام بنائے میں. اللہ اللہ. ادھر رات دوپہر دا ٹائم ہے, گرمیاں دا موسم ہے. حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اللہ دے نبی کدی بھی 12 بجے میرے گھر دے اندر نہیں سن آئے, لیکن اس دن اچانک ہی آ گیا. میں آخیا سونیا اچانک ہی تسی گھر دے اندر آ گئے ہو. اللہ دے نبی فرماتے نے, اللہ دے نبی فرماتے نے ابو بکر میں ہن مکہ چھڈ دینا ہے, میں مدینہ طیبہ چلے آواں. حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونیا ہجرت
تسی کرن لگے ہو میں بھی تواڈے نال جا سکنا وا کہ نہیں میں بھی تواڈا ساتھی بن سکنا وا کہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اے ہجرت دا میں سفر کرن لگا وا آسمان تو آواز پئی آندی ہے جبریل پیغام لے کے آیا سونے ہجرت کرنی ہے ساتھی ابو بکر دے نال ہوئے گا نال اینو لے کے جانا ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونے محبوبہ اے تسی آپ کہہ رہے ہو یا عرش والا رحمان کہہ رہا ہے فرمایا نہیں ابو بکر عرش والا رب کہندا ہے پیا کہ اے صبر دے ساتھی تیرا یا صدیق ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق جدو سن دے میں اما ایسا فرماتی ہمیں میں اپنے باپ نو ویکھیا کہ خوشی نال اکھاں جو اتھرو ڈگ پے روئی جاندے نے ادھر رات دا ٹائم ہو جاندا ہے آقا حضرت علی نو بلاندے نے مولا علی حیدر کرار نو اپنے کول بلایا فرمایا علی پیاریا اج رات میرے بستر تے سونا ہی سونے تواڈے بستر تے میں سونا ہے اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں آ تینوں میں سمجھا دیواں لوگ کہندے نے لو جی وہابی علی نو نہیں مندے وہابی علی دی شان نہیں بیان کر دے رب کعبہ دی قسم ہے جویں اسی علی نو مان لیا شاید تو انج نہ منتا ہوئے نبی دیا بیویاں تو بعد اگر کسی نو نبی دے بستر تے سونا نصیب ہویا تے حضرت علی مرتضیٰ نو ہویا شیر خدا حیدر کرار نو ہویا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا فرماندے نے پیارے حیدر جی اللہ دے نبی جی اج رات میرے بستر دے سونا ہے کیوں آقا کی وجہ بن گئی ہے اللہ نے فرمایا سونے ابو بکر دے تساں ہجرت کرنی ہے مدینے دی طرف ہے اللہ اللہ لوگ جڑے سائڈاں تے میرے جانی دشمن میرے گھر تے چار چوبیرے تلواراں لے کے کھڑے میں اگر یہ نم پتہ چل گیا نبی اندر سارا میرا انتظار کر رہا میں لیکن تو میرے بستر تے سو جانا ہے پتہ نہ چلے بستر تے نبی کے علی ہے نبی یا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بستر تے جناب لے جاندے نے آقا فرماتے نے مکے والیاں دی امانتاں نے یہ بھی شبہ جدو ہوئے گی انہاں دے سپرد کر دیویں حضرت علی المرتضیٰ بستر تے لیٹ جاندے نے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر اشرف کا دروازہ کھول دے میں ویکھیا چار تو میرے تلواراں ہی تلواراں نے ہر ایک بندے دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ایک چار تو میرے تلواراں لے کے کھڑے ہیں اللہ میں کنج بولاں گا اللہ فرماندے نے سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ایک مٹھی مٹی دی پا لو انہاں مشرکاں وال سب دیو تسی مٹی سٹ دیو انیا میں رب پئی کر دیواں گا سونے صبر دے اندر جانا میں رب کہہ رہا ہاں مکی مسجد والے ہو اللہ اپنے نبی نو فرماندا ہے پیا کہ صبر دے اندر قرآن پڑھنا ہے میرے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے نبی پاک قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے آقا پڑھدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم آقا پڑھتے پڑھتے ان ایتوں دے آندے نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا وأغشیناہم فهم لا يبصرون اللہ میرے تواڈے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرمائے کتنا میٹھا پیارا کلام تے پڑھن والے میرے حضور ہون تے اللہ
اللہ کے نبی پڑھتے ہیں فرمایا جب ان مشرکوں کے کولوں نبی پاک گزرے انہاں نوں پتہ نہیں چلیا کولوں بھی کوئی گزر گیا ہے اللہ کے نبی ٹردیاں بیت اللہ کے قریب گیا میں اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے نبی پاک بیت اللہ کے کولوں بھی گزرن لگے او پیارا بیت اللہ جدے بارے رب بندہ ان اول بیت وزیا للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا او بیت اللہ پیارا او بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نبی پاک کولوں بھی گزرن لگے اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں اور میرے پیغمبر اسرا بیت اللہ والے اشارہ کر کے آقا رو رہے ہیں آقا فرماتے ہیں بیت اللہ میرا دل تے نہیں کردا میں تینوں چھڈ جاواں میں تینوں چھڈ کے چلے آ جاواں پر تیرے رہن والے مینوں نہیں رہن دے تیرے رہن والے میرے نال چنگا سلوک نہیں کر دے اللہ اللہ تے بابا جی شمشان فرماندے نے اللہ دے نبی اشارہ کردے نے تے نال کی فرماندے نے او چاہندا سی دل اتے پڑھدا نمازاں میں او چاہندا سی دل اتے پڑھدا نمازاں میں او پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کمی پندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی فرماندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نال انجو میں کہریاں چک لیا اللہ اتھوں اج رزق دیاں ڈیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو ملوم ساری بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی اللہ دے نبی بیت اللہ والوندے نے الوداع ہو رہے ہیں آقا رو رہے ہیں فرمایا بیت اللہ کوئی گل نہیں ایک وقت آئے گا چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں میرے ہاتھ دے اندر ہو گیا قبضہ میرا ہوئے گا آمینہ در یتیم علیہ السلام ٹردے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے اللہ دے نبی ٹردیاں آقا دے پاؤں مبارک زخمی ہو جاندے نے اللہ دے نبی بہ جاندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے خلیفہ امیر المومنین بلا فضل فرماندے نے سونیا محبوبہ گل کی ہے کیوں تسی تھک گئے ہو ابو بکر میرے پیر زخمی ہو گیا نے پتھر مینوں وج رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا سواری نہیں تے کی ہویا اگر سواری نہیں تے پھر کی ہے سونیا میرے موڈے جو نے ویکھو نا میں موڈیاں اٹھے سونیا تانوں بٹھا لینا اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نو اپنے موڈیاں تے بٹھا لیندے نے اور میں اتھے دسنا چاہنا وا محرم دا مہینہ شروع ہو جاندا ہے لوگ بڑا احترام کردے نے محرم والے مہینے دا لوگ بڑا احترام کردے نے چیزاں نو تشبیہ دے کے آج اہل بیت دیاں چیزاں نے انہاں دی طرف تشبیہ دیندے نے بڑا احترام کردے نے میں اللہ نبی دے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سواری دا بڑا احترام کرنا انہاں دی تلواراں دا بڑا احترام کرنا
ہے انہاں دے کپڑے دا بڑا احترام کرنا ہے انہاں دیاں جتیاں دا بڑا احترام کرنا ہے لیکن جڑی سواری تے امام حسین سوار ہو جائے وہ سواری نو چومنا تے جٹنا ہے لیکن میں کہنا چاہنا وا جتے موٹے تے نواشے جناب آمینہ بنت یتیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین دے نانا جان جتے موٹیاں تے سوار ہو جائے وہ سواری دا حیا ہی کوئی نہیں کردا وہ موٹیاں دے احترام کوئی نہیں کردا وہ ابو بکر صدیق دا احترام کیوں نہیں کردا جتے موٹیاں تے آمینہ بلال نے سواری کیتی ہے آقا سوار ہو گئے نبی پاک فرماتے ہیں ساتھیو نبوت دا پار اتنا زیادہ میری نبوت دا پار اتنا زیادہ کہ ساری دنیا ستے زمین ستے آسمان ایک پلڑے اندر پا دیتے جان پھر بھی پار میری نبوت دا زیادہ ہے کوئی بھی دنیا دا بندہ کوئی بھی دنیا دا انسان میری نبوت دا وزن نہیں چک سکتا عصمت ملی ہے حضرت ابو بکر صدیق نو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیارا صدیق اکبر ایسا کندیاں تے اٹھایا تے ایسا ٹر پیندے نے سواری لے کے پہاڑ تے چڑھے پھر پہاڑ تو تھلے لچھے پھر پہاڑ چڑھتے ہوئے پھر پہاڑ تو تھلے اترتے ہوئے علاقہ بھی پتھریلا پتھر تھلے نکیلے ادو تے جناب سڑک نہیں سن لگے موٹر وے نہیں سی بنی جی ٹی روڈ نہیں سی بنیا جدو میرا صدیق اللہ تے نبی نو کندیاں تے اٹھا کے ایسا سفر کردا ہے پیا اللہ اللہ تے بابا جی فرماتے نے وہ چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچ کار قدم نبی دے زخمی ہوئے چلن کو لوہارے ابو بکر میں پاک نبی نو موڈیا ہوتے چایا کہ پار ستا اسمن زیام راوی ذکر لے آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر نو لے کے جا رہے ہیں ایسا ٹرتے ہیں گارے سور دے کول پہنچ جاندے ہیں اللہ دے نبی نو کہہ لگے سونیا تسی ایتھے آرام کرو بیٹھ جاؤ میں غار نو اندروں صاف کر آواں صاف کرن واسطے اندر جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخ بند کر دے نے ایک سوراخ باقی بچ جاندا ہے اوتھے اپنی اڈی رکھ لئیے تے ادھر نبی پاک نو آواز دیندے نے آندے نے سونے اندر تشریف لے آؤ اندر آ جاندے نے اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق دی چولی اندر رکھیا سبحان اللہ واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں تیری قسمت تو قربان جاواں تیری چولی دی اندر سر رکھیا 1,24,000 پیغمبر دے نبیوں دے امام نے اے جناب اپنا سر مبارک رکھے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری گار صاف کیتی اور مادے نے غار اندر سن بہت سوراخ جو نظری آیا چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں تے ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو ہنجو ہو گئیاں جاری قدرے ڈگے نبی دے مکھ دے چاک بچے اخباری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا جدو سوراخ گے اپنی اڈی رکھ دے لے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے نبی پاک دا چہرہ اتار ہوئے ابو بکر دی آنکھاں تھلے منے ابو بکر صدیق نے تین دعا کی دیا اللہ پہلی دعا میری
صدیق بھی قبول کری. فرمایا مال میرا ہوئے, اشارہ مصطفیٰ کا ہوئے, اللہ بیٹی میری ہوئے, بیوی مصطفیٰ بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری تیسری تمنا تے دعا اے وے, اللہ اکھاں میری ہوں تے چہرہ مصطفیٰ کا ہوئے. سبحان اللہ. تیسری دعا اے وے, اکھاں میری ہو تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. اللہ میں رج رج کے زیارتاں کراں, رج رج کے تیرے پیغمبر دا چہرہ دیکھاں. اللہ میری تیسری تمنا. فرمایا ابو بکر پہلی تمنا تے پوری ہو گئی, چہرہ مصطفیٰ دا چولی تیری ہے, اکھاں تیریاں میں رج رج کے میرے نبی دا زیارتاں کرتے مکھڑا تک دا جا. اللہ اللہ کتنا پیارا نبی پاک دا چہرہ, کتنا سونا میرے پیغمبر دا چہرہ. فرماتے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھ میرا بکھڑا ہوے ہرا دل سکھڑا. اٹھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے میں کیریاں, کوئی چہرے منہ تلوار کہے, تلوار دی کوئی تار کہے, کوئی بجلی دی چمکار کہے, کوئی سورج دی لشکار کہے, کوئی چند دی چمکار کہے. اور میں چند کہا انصاف نہیں, چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں, چند آپ بھکھائی دید دا اور پجلا کے آوے عید دا. اتھے یوسفان دیوہ نہیں, کوئی اچھی لنگا سا نہیں, اتھے یوسفانو پوچھدا کون ہے, اتھے سورج دینی کون ہے. جا پوچھے حبشی بلال نو, اور جس ڈٹھائی سونے لال نو, جا پوچھ حبشی بلال نو, اور جس ڈٹھائی سونے لال نو. اتنا سونا چہرہ ابو بکر صدیق دیکھ رہا میں, کون پیارے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ. آخری گل سن میں اپنی بات کو ختم کر دیا. ایک دن میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنے مقام کی چھت پہ لیتے ہیں. کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اچانک ہی آسمان والے نظر پا گئی. اما ایسا فرماندی ہمیں سونے ایک مسئلہ پہ دس دیو. جی کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے, آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسی دیاں نیکیاں. آقا فرماندے نے ہاں عمر دیاں نیکیاں میں. اما ایسا خاموش ہو گئی. آقا فرماندے نے عائشہ کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ سونیا میں تے سوچی اسی کہ میرے ابو بکر دا نام لو گے. آقا فرماندے نے عائشہ دل چھوٹا کرم دی لوڑ کوئی نہیں, دل چھوٹا کرم دی لوڑ کوئی نہیں. عائشہ پیاری ہے, تیرے باپ دی ایک رات جڑی گار والی ہے ایک بلڑے دے اندر پا دیتی جائے. عمر دیاں نیکیاں ساری زندگی دیاں ایک بلڑے چ پا دیتیاں جائے. عمر دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دا مقابلہ ہی نہیں کر سکدیاں. تیرے ابے دی شان تے عظمت ہی بڑی ہے, تیرے ابے دی شان ہی بڑی ہے, مقام ہی بڑا ہے. ایسا اپنا دل چھوٹا نہ کری. اور روایت کرندہ ہے جابر سہارا. اما ایسا کول میرے نبی دے بیٹھی ہمیں نبی پاک کی آمدے نے اور کیڑے پاس دل نو تو لا گئی ایسا تے کنا خیالا جو بہ گئی ایسا. تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے ماں
نال وچگار ایک رات گٹی عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کافر تیرے باپ دی ایک رات دینے برابر صدقے جاواں کون صدیق میں اللہ فرماتے میں قد افلح من تزکا ابو بکر صدیق نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور نبی پاک دا سب تو پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ابو بکر صدیق کی شان بیان کی جائے وقت ختم ہو سکتا ہے پر شان ختم نہیں ہو سکتی جنا رہ گیا پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللشان۔